السلام علیکم پیارے دوستو، میں ہوں ماہرہ بطول، آپ کی دوست۔ آج ہم پڑھیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے سب سے پیارے اور سب سے پہلے نبی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے۔ ابو البشر کا مطلب تمام انسانوں کے باپ، اور حضرت اماں حوا کو تمام انسانوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سمندر، پہاڑ اور جنگلات پیدا کیے۔ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو تمام فرشتوں کو باری باری زمین پر بھیجا کہ جائیں اور جا کر ہر طرح کی تھوڑی تھوڑی سی مٹی جمع کر کے لے آئیں، لیکن کوئی بھی فرشتہ مٹی لانے میں کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ جب ہی وہ زمین پر مٹی لانے کے لیے جاتے تو زمین آہوازاری کرنے لگتی کہ مجھ سے مٹی کو نہ لے کر جاؤ، کہ اللہ پاک جس چیز کو اس مٹی سے پیدا کرے گا وہ اللہ کا نافرمان ہوگا، تو یہ بات مجھے گوارا نہ ہوگی۔ اس بات کو سن کر تمام فرشتے واپس آ جاتے۔ آخرکار اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جاؤ اور زمین سے ہر طرح کی مٹی جمع کر کے لے آؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین کی آہوازاری کے باوجود اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے ہر طرح کی مٹی جمع کر کے لے آئے۔ جب اللہ پاک نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے حکم کو مانا ہے اور مٹی زمین سے لے آئے ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اس مٹی سے جس انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، اس کی روح کو قبض کرنے کی ذمہ داری بھی آپ کے سپرد ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے وہ تمام مٹی مکہ اور طائف کے درمیان رکھ دی۔ اس مٹی پر اللہ پاک نے 40 دن تک خوب می برسایا۔ 40 دن کے بعد اللہ پاک نے اس خمیر سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تخلیق فرمایا، اور وہ پتلا 40 سال تک بے حس و حرکت وہاں پڑا رہا۔ 40 سال کے بعد اللہ پاک نے روح کو حکم فرمایا کہ جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو جاؤ۔ پہلے تو روح نے جسم میں داخل ہونے سے انکار کر دیا، لیکن اللہ پاک کے حکم سے روح حضرت آدم علیہ السلام کے ناک سے جسم میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی روح ناک سے جسم میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے چیخا۔ اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے چیخ کے جواب میں کہا الحمدللہ، اور اللہ پاک نے الحمدللہ کے جواب میں کہا یا رحمک اللہ۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں موجود تمام چیزوں کے نام یاد کروائے، یا حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں موجود تمام چیزوں کے ناموں کا علم سکھایا، اور الہام سے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ فرشتوں سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھو۔ جب فرشتوں سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو فرشتوں نے انکار کر دیا اور کہا اے رب ذوالجلال، آپ نے ہمیں جو علم سکھایا ہے ہمیں اس کے علاوہ اور کسی چیز کا بھی علم نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تعظیماً اور ادباً حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ بجا لایا جائے۔ تمام فرشتوں نے اللہ پاک کا حکم مانا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے کہا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو ہرگز سجدہ نہ کروں گا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، اس لیے میں ہرگز حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کروں گا۔ اللہ پاک کو ابلیس کا یہ تکبر پسند نہ آیا اور اسے ہمیشہ کے لیے مردود قرار دے دیا اور اسے فرشتوں کی صف سے خارج کر دیا۔ شیطان نے اللہ پاک سے عرض کی کہ یا اللہ، مجھے قیامت تک مہلت دینا تاکہ میں تیرے بندوں کو تیرے خلاف بھڑکاتا رہوں۔ تو اللہ پاک نے اسے قیامت تک کی مہلت دے دی، اور یہ بھی کہا کہ جو مجھے محبت کرنے والے ہیں، مجھے ماننے والے ہیں، وہ کبھی بھی تیری باتوں میں نہ آئیں گے، اور ہمیشہ تیری باتوں میں وہ لوگ آئیں گے جو تجھ جیسے ہوں گے۔ شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام پر بہت غصہ تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی شیطان کو فرشتوں کی صف سے خارج کر دیا گیا تھا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ اور جنت میں جہاں چاہو رہو اور جس چیز کا چاہو پھل کھاؤ، لیکن ایک درخت ایسا ہے جس کے قریب بھی مت جانا اور نہ ہی اس چیز کا پھل کھانا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے۔ جنت میں رہتے رہتے حضرت آدم علیہ السلام کو تنہائی ستانے لگی۔ اللہ پاک نے ایک رات حضرت آدم علیہ السلام پر غنودگی طاری فرما دی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب سو رہے تھے تو اللہ پاک نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت اماں حوا کو پیدا فرمایا۔
حضرت آدم علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک حسین و جمیل لڑکی ان کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو حضرت اماں حوا فرمانے لگی کہ اللہ پاک نے مجھے آپ کی تنہائی دور کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرشتوں کی موجودگی میں حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح پڑھا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سے فرمایا کہ جنت میں جہاں چاہو رہو، جس چیز کا چاہو پھل کھاؤ، لیکن ایک درخت ایسا ہے جس کے قریب میں مت جانا اور نہ ہی اس درخت کا پھل کھانے کا سوچنا۔ حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے۔ شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام پر بہت زیادہ غصہ تھا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانا چاہتا تھا، اس لیے وہ سوچتا رہتا تھا کہ آخر کس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا جائے۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کے پاس شیطان بہت زیادہ ہمدرد بن کر گیا اور کہنے لگا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو فلاں فلاں درخت کا پھل کھانے سے منع کیوں فرمایا ہے؟ اگر آپ اس درخت کا پھل کھا لیں گے تو آپ کو نہ ختم ہونے والی زندگی مل جائے گی۔ شیطان کے لاکھ ہمدردی اور دکھاوے کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام اس کی باتوں میں نہ آئے اور کہنے لگے کہ جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ، میں کسی بھی صورت اللہ پاک کی نافرمانی نہ کروں گا۔ شیطان تھک ہار کے واپس آ گیا اور سوچنے لگا کہ اب کیا کروں کہ کس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا جائے۔ وہ حضرت اماں حوا کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو جنت کا فلاں درخت کا پھل کھانے سے کیوں منع فرمایا ہے؟ اگر آپ اس درخت کا پھل کھائیں گی تو آپ کو نہ ختم ہونے والی زندگی مل جائے گی اور اللہ پاک کی اور بھی بہت سی نعمتیں ملیں گی۔ حضرت اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی اور حضرت آدم علیہ السلام سے فرمانے لگی کہ مجھے فلاں درخت کا پھل کھانا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پاک نے وہ پھل ہمیں کھانے سے منع کیا ہے۔ تو حضرت اماں حوا کہنے لگی کہ ایک بار پھل کھانے سے کچھ بھی نہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا نے جیسے ہی اس درخت کا پھل کھایا تو ان کے جسم کے اعضاء ان پر ظاہر ہو گئے، تو وہ درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ اللہ پاک کو حضرت آدم علیہ السلام کا یہ فعل پسند نہ آیا اور سزا کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو جنت سے نکال دیا۔ اب شیطان بہت خوش تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنی پلاننگ میں کامیاب ہو گیا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا۔ اللہ پاک کے ہر عمل میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے نکالا جانا بھی اللہ کے ہاں لکھا گیا تھا۔ اللہ پاک نے سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ کر رکھا تھا کہ کس طرح آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا جائے گا۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں نہ آتے تو دنیا کی تخلیق ممکن نہ ہوتی۔ اللہ پاک نے دراصل میں اس دنیا کو تخلیق کا فرمانا تھا، جبھی تو حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تھا۔ لیکن شیطان سمجھتا رہا کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر اپنا بدلہ پورا کر لیا ہے، لیکن وہ اللہ کی تدبیر کو سمجھنے سے قاصر رہا کہ اللہ کی تدبیر میں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیجنا لکھا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کا ممنوع درخت کا پھل کھانا اور ان کو سزا کے طور پر جنت سے نکال کر زمین پر بھیجنا بھی اللہ کی تدبیر میں شامل تھا، لیکن شیطان اس تدبیر کو سمجھ نہ سکا اور اپنے آپ میں خوش ہوتا رہا کہ اس نے اپنا بدلہ پورا کر لیا ہے۔ شیطان کو اللہ پاک نے قیامت تک کا ٹائم دیا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو بھٹکاتا رہے گا اور اللہ کے کام سے دور کرتا رہے گا، لیکن پیارے دوستو، جو اللہ کے نیک اور سچے اور پکے بندے ہوں گے، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، وہ کبھی بھی شیطان کی باتوں میں نہ آئیں گے، کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اللہ کے بندے اور آدم کی اولاد نیک عمل کر کے جنت میں جائیں۔ وہ مسلمانوں کو ہمیشہ جنت سے دور اور دوزخ کے قریب کرنے کی سازشیں کرتا رہتا ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کے نیک اور پکے اور سچے بندے بن کر رہیں اور کبھی بھی شیطان کی باتوں میں نہ آئیں، کیونکہ جو شیطان کی باتوں میں آئے گا وہ شیطان جیسا ہی ہوگا اور ہمیں شیطان جیسا کبھی بھی نہیں بننا۔